نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اہل بیت اطہار کے فضائل اور ان کے ساتھ محبت یہ ایمان کا انتہائی بنیادی حصہ ہے۔ اس موضوع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ فرمایا فمن غضبہا اغضبنی، جس نے بھی انہیں غصہ دلایا، انہیں غضب نہ کیا، پریشان کیا، تو فرمایا اس نے انہیں نہیں کیا، اس نے مجھے کیا۔ اور دوسری روایت میں ہے یریبونی ما ارابہا ویوزنی ما ذہا، جو بات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پریشان کرتی ہے نا، یعنی جو بات انہیں ناپسند ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں اس بات سے، فرمایا اسی بات سے میں بھی ہوتا ہوں، اور جو چیز انہیں تکلیف دیتی ہے وہی بات مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ متفقون علیہ حدیث پاک۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بہت بڑی شان ہے، یہ بہت ہی بڑی شان ہے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو چیز انہیں پریشان کرے وہی مجھے بھی کرتی ہے، جو انہیں تکلیف دے وہ مجھے بھی دیتی ہے۔ آپ کو تکلیف دینا نبی پاک ہی کو تکلیف دینا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مقام خم، یہ غدیر خم مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے قریب ایک تالاب ہے۔ آج کے جو نئے نسل ہے وہ تو تالاب کو سمجھتے ہی نہیں، یعنی نئی نسل کے سامنے لفظ تالاب بولا جائے نا تو بالکل نہیں سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ بھائی تالاب پرانے زمانے کا جو ایک سسٹم تھا پانی کی حفاظت کا، جہاں سے انسان، چرند پرند، جنگلی مخلوق وہ پانی پیے، ایک سسٹم تھا پورا دنیا میں۔ وہ یہ تھا کہ یعنی زمین کو کھود کر نیچے کیا جاتا تھا، جب بھی بارشیں ہوتی تو وہ سارا پانی وہاں پر جمع ہو جاتا، اور جس کو آج کے آسان لفظوں میں انگلش میں، اور وہ بھی ہم انہوں نے جو کو بند کر دیا فینس لگا کر، ہماری نسل تو ریزروائر بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ باہر کے دیہاتوں میں جو ریزروائر ہیں وہ نظر آ جائے۔ حالانکہ ہر شہر میں بہت بڑے بڑے ریزروائر ہیں، برطانیہ کا تو سارا نظام ہی تالابوں پر چلتا ہے، اور میرا خیال پورے یورپ میں تالابوں ہی کا سسٹم، لیکن اب انہوں نے تالابوں کو انسانوں نظروں سے اوجھل کر دیا فینس لگا کر۔ یہ تو انسانی پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن پہلے پورا نظام تھا دنیا میں، اور یہ تالابوں کا حکومت کے سطح پر وقفے وقفے سے تالاب بنائے جاتے تھے، مسافر گزریں گے وہ خود پانی پئیں گے، جانوروں کو پانی پلائیں گے، چرند پرند پانی پئیں گے، اور خاص کر کے ترکی میں اگر جائیں تو وہاں تو جگہ جگہ پر انہوں نے پرندوں کے لیے، جنگلی جانوروں کے لیے بنائے ہوتے ہیں وہ جناب تالاب، اور ثواب کی نیت سے لوگ بناتے تھے۔ کشمیر میں بھی آپ دیکھیں گے تالاب، اور بہت سے علاقے ہیں کشمیر میں جن کا جگہ ہی تالاب والی یا اس قسم کے تالاب کے نام کے ساتھ جگہوں کے نام ہیں۔ تو بھائی یہ وہ تالاب ہے جو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کے درمیان میں ایک تالاب تھا جس کو غدیر خم کہتے تھے۔ اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اچھا آج کل ان دنوں میں تو بڑا اس حدیث سے پاک ہے چرچا ہے، بڑا چرچا ہے غدیر خم کا۔ جی آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے خلافت کا اعلان کر دیا تھا، خاص کر کے شیعہ، اور یہ جو ہمارے ابھی نئے نئے سنی شیعہ بننے کے چسکے میں ہے نا، وہ بھی اس کو بڑا پیش، یہ حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد صحابہ کرام سے وعظ فرمایا اور خوب انہیں وعظ و نصیحت کی۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں کہ میں بھی ایک انسان ہوں،
اور بالکل جو چیز انسان پر طاری ہوتی ہے، یعنی ہر انسان نے دنیا کو چھوڑنا ہی ہوتا ہے، میں نے بھی دنیا کو چھوڑنا ہے، اور غالباً یہ آپ نے حجت الوداع کے موقع پر واپسی پر فرمایا تھا۔ اور یہ واقعہ یہاں پہ میں یہ بیان کر رہا ہوں، غدیر خم کا واقعہ اس سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے۔ تو فرمایا میں اب تم سے جدا ہو جاؤں گا، تو میرے بعد تم نے ہدایت پر سیدھے راہ پر کیسے رہنا؟ فرمایا کہ میرے اللہ کا پیغام میرے پاس آئے گا، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر، یعنی کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آئے گا۔ مانا کیا کہ جبرائیل علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ لے کر آئیں گے کہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا، میں یہاں یہ بھی عرض کر رہا ہوں، تمام انبیاء کرام اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت عام انسانوں جیسی موت نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں، وہ انہیں اختیار دیا جاتا ہے، چوائس دی جاتی ہے۔ انسان کو ہمیں چوائس ملتی ہے، کسی کو کوئی چوائس نہیں ملتی۔ جب وقت آتا ہے تو ادھر اسرائیل علیہ السلام آ کر پکڑتے ہیں، چل بھائی چلتے ہیں۔ اچھا خاصا انسان بات کرتا کرتا چلتا پھرتا سامنے بیٹھا ہوا اچانک چلا جاتا ہے، ہمیں کب اختیار ملتا ہے بھائی؟ لیکن اللہ کے نبیوں کو اختیار ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، بخاری شریف میں سے حدیث پاک میں، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام آئے نہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو روح فرمایا کیا؟ تو کہنے لگے تو آپ نے مار دیتا پڑوں گی، ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ حضرت علیہ السلام واپس خدا کی بارگاہ میں، حضرت اللہ پاک وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتے، انہوں نے تو یہ دیکھو میرا حال کیا کر دیا، اللہ کے نبی کی طاقت ہے، فرشتے کی آنکھ باہر نکل آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ جنت سے گائے لے جاؤ، اور میرے نبی سے کہو کہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرو، جتنے بال آتے جائیں گے نا، ہر بال کے بدلے میں 1 سال، جتنے، تو اب ظاہر بات ہے گائے کے جسم پر لاکھوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں، تو لاکھوں سال خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا، جب آپ چاہتے ہیں رہو دنیا میں، جب آپ کی مرضی ہوگی چلے جاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ جتنے بھی بال، تو اس کے کوئی آخری ایک عدد تو ہوگا نا، تو اس کے بعد تو فرمایا اس کے بعد بھی یہی کچھ ہونا ہے جو آج ہے۔ تو فرمایا اگر یہی کوئی سال کے یا لاکھ سال کے بھائی یا 10,000 سال کے جتنے بھی ہیں، وہ اس کے بعد بھی یہی کچھ ہونا تو پھر ابھی کرو۔ لیکن علماء فرماتے اس میں اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے نہیں ان کو مارا تھا کہ وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتے تھے، تو اصل بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھانا تھا کہ بھائی جس طرح تو میرے پاس آ کر ڈائریکٹ وہاں نہیں جانا ایسے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ پڑھے آگے حدیث پاک آتی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آتے رہے، اندر بھی نہیں آئے، تینوں دن اجازت مانگتے رہے، اور 2 دن تو اجازت نہ ملے، تو تیسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کو کہا تھا کہ جاؤ بھائی ان کو بلا لاؤ، ان کو اجازت دے تو اندر آنے کی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اسرائیل علیہ السلام کو آنے کی، پھر سلام عرض کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، سرکار نے اجازت فرمائی، فرمایا اب میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو جب اجازت ملی تو پھر اسرائیل علیہ السلام نے خدا کا یہ امر پورا کیا۔ تو یہاں پر یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام کی جو ان کی رحلت ہوتی ہے عام انسانوں جیسے نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے جب ان کا مشن پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی، اور پھر نکال بھی میں نے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پر کافی عرصہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اب میرا اور تمہارا جو دنیا کا تعلق یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا، بلکہ جب یہ صورت نازل ہوئی نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھ کر سنائے صحابہ کرام کو، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حالانکہ اس میں ذکر کیا ہے کہ فتح ہوگی، مکہ فتح ہو جائے گا،
پورے عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو جائے گی، لوگ گروہ در گروہ فوج در فوج آئیں گے، آ کر اسلام قبول کریں گے، پورے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ بظاہر تو ساری باتیں بڑی خوشی کی تھی، سارے صحابہ کرام یہ سورت سن کر خوش ہو رہے تھے، مگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روئے کہ آپ کی چیخیں نکل گئی۔ پوچھا جناب یہ رونے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، رونے کا تو موقع؟ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی مشن مکمل ہوتا ہے نا، تو جس کا جو مشن ہوتا ہے نا پھر وہ رہتا نہیں ہے۔ فرمایا تو میں نے تو یہ سمجھا کہ اس میں یہ، فرمایا میں سمجھتا کہ اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے جدائی کی خبر موجود ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا مشن مکمل۔ تو جب مشن مکمل ہے تو جس کام کے لیے آپ آئیں تو پھر وہ کام مکمل ہو گیا، تو پھر آپ نے یہاں نہیں رہنا، آپ نے ہم سے جدا ہو جانا۔ تو فرمایا میرے رونے کے سبب یہ ہے، اسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا بھی ذکر موجود ہے۔ آپ نے خود فرمایا فرمایا اللہ میرے پاس پیغام بھیجے گا اور میں اس پیغام کو قبول کر لوں گا۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تم میں دو ہیوی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیوی کہا ہے نا، تو خود ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ بڑی ہیوی ہوں گی۔ فرمایا کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ایک چیز ہے اللہ کی کتاب، فرمایا یہ سراپا ہدایت ہے، سراپا نور ہے۔ اب قرآن پاک ایک تو وہ قرآن پاک ہے، بھائی حدیث پاک بھی قرآن ہی ہے، اس لیے کہ قرآن کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور مزید اگر کہیں کہ جیسے کتاب ہوتی ہے نا جی، تو کتابوں کے اوپر ایک ہوتا ہے اس کا متن، ایک ہوتی ہے تشریح، ایک ہوتی ہے حاشیہ، وہ سب کو ایک ہی کتاب کہا جاتا ہے۔ اصل ہے قرآن پاک، اس کی تشریح کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس پر حاشیہ لکھا ہے فقہا نے۔ اسی لیے قرآن پاک کا ادب بھی ضروری ہے، حدیث پاک کا ادب بھی ضروری ہے، فقہ کی کتابوں کا ادب بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ فقہ کیا چیز؟ قرآن پاک کی تفصیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان فرمائی قرآن پاک کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی تفسیر بیان فرمائی فقہا نے۔ یہی ہے بھائی، سمجھے اس بات کو، یہی نہ بات سمجھنے سے لوگ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ گمراہی پھیلتی ہے۔ بھائی یاد رکھ لیں، کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں فرمائی جو قرآن کے مخالف ہو۔ آپ نے وہی کچھ فرمایا جو قرآن کی تشریح کرتی ہے بات کو، مزید قرآن پاک کو واضح کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور فقہا نے کوئی بات ایسی نہیں کی فقہ کی کتابوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی جس میں تشریح نہ، انہوں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تشریح آسان الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ سب کچھ تمام کی تمام فقہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی تشریح ہی ہوتی ہے، بس اس کا انداز ایسا ہے کہ تاکہ ایک عامی انسان بھی سمجھ جائے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ آسان انداز میں فقہ ہم اس کو کہتے ہیں، اسی کو تھوڑا سا مزید اوپر لے جائیں تو حدیث کہتے ہیں، اور اسی کو مزید اوپر لے جائیں تو اس کو قرآن پاک کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، نام مختلف ہیں، چیزیں یہ ایک ہی ہیں، بس ایک قرآن کی زیادہ وضاحت حدیث پاک میں، اور حدیث پاک کی فردر وضاحت یہ فقہ میں ہے۔ جیسے کتابوں پر ایک متن ہوتا ہے، پھر اس کی تفسیر تشریح ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر حاشیہ لگا، وہ فردر وضاحت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَىٰ کتاب اللہ، نبی نے فرمایا مضبوطی کے ساتھ قرآن پاک کو تھامے رکھنا، اور فرمایا نبی نے خوب اس بات پر ابھارا، اس بات پر صحابہ کرام کو زور دے کر فرمایا کہ قرآن پاک وَرَغَّبَ فِيهِ، خوب اپنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط رکھنا۔ جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط رکھنے پر زور دیا، آج جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہیں ہوں، لیکن بظاہر جو دیکھنے میں آتا ہے وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں۔
جتنا ہم دوسری تعلیم کو، دوسری کتابوں کو، دوسری چیزوں پر جتنا وقت خرچ کرتے ہیں، دینی تعلیم پر، دینی وہ ہمارا ذوق و شوق نہیں ہے۔ دنیا ہمارے دل و دماغ پر اتنی غالب آ گئی ہے، اتنی غالب ہے کہ ہر وقت دنیا کا سوچتے ہیں، حالانکہ دنیا کا عارضی چیز ہے، اس نے ہر حال میں گزرنا ہی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں، ہر مسلمان کو بنیادی ہر انسان کو بنیادی ضروریات مہیا ہیں۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے کہ جنہیں بنیادی ضروریات بھی ہے، جن کے پاس نہیں ہے۔ ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میری آل پاک کے بارے میں اللہ کو یاد رکھنا، یعنی جو اللہ پاک نے اہل بیت اطہار کے بارے میں بیان کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو ذہنوں میں رکھنا، ان باتوں کو کبھی بھی ان چیزوں کا فراموش نہیں کرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور دوسری روایت میں ہے کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، فرمایا کتاب اللہ کی رسی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسی کا کام، یہ بھی آج کی نسل کو یہ بھی نہیں پتا بھائی، کیونکہ سب آرٹیفیشل چیزیں ہو گئی ہیں بھائی۔ رسی ہوتی ہے، اس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک اس کا آگے ڈول ہوتا ہے، اور پانی نیچے کنویں کے نیچے ہوتا ہے، اور پانی کے نیچے مٹی ہوتی ہے۔ جو جو رسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جب تک انسان کے ہاتھ میں نہ ہو، ڈول بھی ہے رسی بھی ہے، آدمی پانی سے نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ پانی سے نفع تبھی حاصل کرے گا جب انسان کے ہاتھ میں ہوگی وہ ڈول۔ اچھا، رسی بھی ہو، انسان کا ہاتھ بھی ہو، ڈول نہ ہو تو پھر بھی پانی نہیں نکالا جا سکتا۔ اور پھر اس کو پانی کو نکالنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ صاف پانی نکالے، گندا پانی نہ نکالے۔ کافی پورا سسٹم ہے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی رسی قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہی تشریح ہے جس کو یہ صرف قرآن پاک بذات خود یہ کتابی شکل میں یہ مفید نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو بیان کرنے والا وہ نہ ہو جیسے خدا تعالی نے بیان فرمایا۔ اس کی تشریح کا پہلا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور نبی پاک ہی نے اس کی تشریح کی، پھر صحابہ کرام ہیں، پھر فقہاء ہیں، پھر متکلم۔ یہ ایک پورا نظام ہے۔ جو آدمی جیسے آج کل لوگ اپنی مرضی سے قرآن پاک اٹھایا پڑھنا شروع کر دیا، گمراہی کا شکار ہوں گے۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ رسی کا ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اسی انسان کے بچوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کسی ہوشیار آدمی کے ہاتھ میں جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کنویں سے پانی کو کیسے نکالنا۔ اور پانی کے بھی آگے دو حصے ہوتے ہیں، اسی پانی کے نیچے کیچڑ بھی ہوتا ہے، کیچڑ نہیں نکالنا، میں نے صاف پانی نکالنا ہے۔ قرآن پاک ہدایت کا سر چشمہ ہے، لیکن یہ تب سر چشمہ بنے گا جب اللہ والوں سے سنو گے۔ جس کے منہ سے یہ تم سن رہے ہو نا، وہ انسان کا اس کا منہ اور اس کا دل دماغ بھی صاف ہے، تو پھر اس کے منہ سے صاف باتیں نکلیں گی۔ اگر اس کے اندر گندگی ہے، بد عقیدگی ہے، تو اس کے منہ سے صرف گندگی نکلے گی، چاہے قرآن ہی کیوں نہ سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں بہت خوبصورت ایک مثال دی ہے، انتہائی خوبصورت مثال دی ہے، جسے امام جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا۔ فرمایا کسی چیز کا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو ہم جتنی سبزیاں کھاتے ہیں، جتنے پھل پھول جو کچھ بھی کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جہاں گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے نا، وہاں بھی یہ اگتی ہیں، ہریالی بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس پر بھی اگتی ہیں، لیکن وہاں کے سبزے کو کوئی بھی نہیں کھاتا جو گندگی کے ڈھیر پر اگتا ہے، حالانکہ وہ نظر بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، وہ تو بھی زیادہ ہے، لیکن گندگی کے ڈھیر پر اگی ہوئی سبزیوں کو کوئی نہیں کھائے گا۔ گندگی کی پر اگے ہوئے کوئی بھی خوراک کو کوئی نہیں کھاتا۔ اچھی زمین پر جو اگی ہوئی سبزیاں اور اچھی زمین پر اگی ہوئی جو خوراکیں انسان وہی کھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں قرآن پاک یہ سیڈ ہے،
جب اللہ والے سے بیان ہوگا، اللہ والے سے سنو گے تو پھر یہ ہدایت دے گا۔ اور بد عقیدہ، گندگی، گندے ذہن، گندے عقیدے والوں سے یہ سنو گے تو پھر یہ قرآن ایسے ہی ہے کہ جیسے گندگی پر اگے ہوا سبزہ ہوتا ہے۔ سبز گندگی پر سبزہ نظر تو اچھا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اچھا نہیں ہو۔ سائنسدان بھی منع کرتے ہیں، یہ نہیں کہ حضرت علی آپ اٹھائیں جو گندگی پر، جس گندگی پر اگی ہوئی کسی بھی چیز کو، یہ سب منع کرتے ہیں سائنسدان، بھائی یہ گندگی سے تمہارے پیٹ، تمہارے جسم، تمہارے سر کو تباہ برباد کر دے گی۔ جس طرح سبزہ جو گندگی پر اگا ہوا ہوتا ہے وہ انسانی ہیلتھ کے لیے تباہ کن ہے، اسی طرح بد عقیدہ انسان سے قرآن و سنت سننا بھی انسان کے ایمان کے ہیلتھ کے لیے تباہ کن ہے۔ یہ بھی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبل اللہ من اتبعہ کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ۔ فرمایا جس نے اس رسی کو پکڑا، اس کی اتباع کی، وہ ہدایت پار ہوگا، اور جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی پر ہوگا۔ وہ میں نے عرض کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں اذا کان سلم علی ابن جعفر قال السلام علیک یا ابن ذی الجناحین۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت علی بن ابی جعفر، حضرت علی بن جعفر جب آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے اور ٹو ونگز والے، دو پروں والے کے بیٹے تجھے اسلام ہو۔ تو یہ دو پروں والے، تو آپ کی شہادت ہوئی تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں۔ تو یہ 10 سال بڑے تھے آپ سے، تو انہوں نے جب جامع شہادت نوش کیا ایک جنگ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت میں اللہ پاک نے نا ان کو 2 پر عطا کی، اور خدا نے فرمایا ساری جنت میں جہاں جاؤ تم چلو پھر۔ ان کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے ان کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے وفادار، ویسے بھی کزن تھے، رشتے دار بھی تھے، تو ویسے بھی بڑے وفادار تھے۔ اصل چیز وفا ہوتی ہے، صرف رشتے داری کافی نہیں ہوتی بھائی، وفا بس بنیادی چیز ہوتی ہے۔ عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه اللهم إني أحبه فأحبه۔ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حضرت امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر تھے، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، متفق علیہ حدیث پاک ہے، یا اللہ پاک میں اس صاحبزادے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تو اللہ، یا اللہ پاک سے، اور ایک یہاں پر تو حدیث پاک کتنی ہے نا، ایک حدیث پاک اور بھی ہے اور شاید آگے آ جائے گے۔ فرما اللہم انی احبہ فاحبہ من یحب فاحبہ واحب من یحبہ۔ یا اللہ پاک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں پر جو میں نے تو جو اعراب لکھے ہوئے ہیں وہی پڑھے ہیں، لیکن یہ اصل لفظ ہونا چاہیے اللہم انی احبہ، یہاں پر جو لکھا ہوا ہے شاید اعراب کی غلطی ہے، تو اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ یا اللہ پاک میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما، اور فرمایا جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو بھائی حضرات امام کریمین سے محبت، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بندہ محبوب بنتا ہے، اور یہ آگے حدیث پاک آ گئی ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احبہ فاحبہ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّ، متفق علیہ حدیث پاک، جو بھی میں نے عرض کی ہے وہی ہے۔ فرمایا اللہ پاک میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ہر اس انسان سے تو محبت فرما جو ان سے محبت کرے۔ تو اہل سنت و جماعت کا بڑا سچا کھرا عقیدہ ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ انسان کے جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، ہم سب سے محبت بھی کرتے ہیں، سب کا ادب بھی کرتے ہیں۔ وہ زمین ہے تو زمین سے محبت کرتے ہیں، وہ کوئی انسان ہے تو اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہمارا، جو نبی پاک کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سیدھا سا اصول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے ہمیں محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ہمیں احترام ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس میں سلیکشن کرتا ہے،
من مانی محبت، ہم کوئی سلیکشن نہیں کرتے، ہمارا سمپل اصول ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نسبت، جس کو جو بھی اصل ہے نا، صحبت کی نسبت اصل ہے تو اس حیثیت سے محبت کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا خونی تعلق ہے اس حیثیت سے محبت کرتے ہیں، جگہ کو کوئی تعلق ہے تو اس حیثیت سے محبت کرتے ہیں، ہر حیثیت سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ہم سلیکشن نہیں کرتے، من مانی محبتیں نہیں، نو بھائی، وہ محبت نہیں ہوتی جو من مانی ہوتی، محبت وہ ہوتی ہے جو بغیر کسی، بس ایک ہے کہ محبوب کے ساتھ نسبت ہے، اگر نسبت ہے تو ہر چیز سے امام غزالی علیہ الرحمہ نے، میں آج رات ہی پڑھ رہا تھا احیاء العلوم میں، اس پر بڑی بحث فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے جانوروں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے ہر چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دشمن سے اس کی نفرت، یہ نہیں ممکن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو سرکار کے ساتھ پھر اس کی محبت بھی دل میں، یہ نہیں ہو سکتی، یہ دو چیزیں متضاد ہیں، جس کے دل میں سرکار کی محبت ہے ہر نسبت کی محبت ہوگی، اور جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کو پھر ہر اس سے نفرت ہوگی کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا